سورہ فاتحہ آیت اللہ مرزا جواد تبریزی اور دیگر تمام ارواح مومنین و مومنات کے حصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. صلوات علی محمد. برادران عزیز، آج کی مجلس کے لیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا. اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. کہ ذرا دیکھو تو صحیح کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو آخرت کے اندر بھی درجات کا بہت فرق ہے اور فضیلتوں کے اعتبار سے بڑی کلاسز وہاں پر بھی نظر آئیں گی. آپ ذرا دیکھیے، عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سب کو ایکول کر دیا جائے، سب کو برابر کر دیا جائے. اور ہم اپیرنٹلی سپرفیشلی اگر دیکھیں تو یہی مطلب جسٹس یا عدالت کا بھی لیا جاتا ہے کہ عدالت کا مطلب کیا؟ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک برابر کر دیا جائے. مگر کیا قرآن مجید بھی واقعا عدالت کا یا جسٹس کا یہی مطلب بیان کرتا ہے؟ یا خود اگر ہم لفظ عدالت کو دیکھیں تو کیا اس کا واقعا یہی مطلب نکلتا بھی ہے کہ جو ہم عام طور پر مساوات کے عنوان سے سمجھتے ہیں؟ پروردگار عالم سب کو ایک برابر کرنے کی بات تو چھوڑیے، سب کے الگ الگ ہونے کا بیان یہاں پر کر رہا ہے اور اس کے بعد انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ اس پر غور کرو، اس پر فکر کرو کہ انظر ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تم ذرا اس پر غور کرو، ذرا اس کو مشاہدہ کرو، آبزرو کرو تو تمہارے سامنے پوری لسٹ آ جائے گی. اور حقیقت بھی یہی ہے. واقعی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں افراد کے درمیان، چیزوں کے درمیان، مخلوقات کے درمیان، یہ جتنی بھی کریشنز پروردگار عالم کی ہیں ان سب کے درمیان جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کمپیریٹو اسٹڈی کے بعد ہمارے پاس یہ نتیجہ تو آ جاتا ہے کہ خدا نے سب کو ایک برابر نہیں رکھا ہے، ان کے درمیان بہت سا فرق موجود ہے. مگر اب یہ فرق ہونا جو پروردگار عالم کی طرف سے آیا اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں؟ کئی اعتبار سے ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں. جس اعتبار سے ہم دیکھیں ہمیں مختلف چیزوں کے درمیان مختلف فرق نظر آتے ہیں. کچھ وہ فرق ہیں کہ پروردگار عالم نے جو انسان کی اور دیگر مخلوقات کی خلقت کے اندر رکھا ہوا ہے وہ خلقت ہی کے اعتبار سے برابر اور مساوی نہیں ہے. یعنی اگر ہم مختلف مخلوقات کو دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر فرق نظر آتا ہے کہ انسان گھوڑے کی طرح سے نہیں ہے، گھوڑا گدھے کی طرح سے نہیں ہے، گدھا جانور جو ہے وہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہے. اسی طریقے سے جو پرندے ہیں وہ اپنی پوری نوع کے اعتبار سے چرندوں سے مختلف ہیں. اسی طرح سے انسان اگر ہم مذہب اور دین کی تعلیمات کو بھی ساتھ میں رکھ لیں تو ملائکہ سے مختلف ہے، ملائکہ جو ہے وہ جنات سے مختلف ہے. پروردگار عالم نے خلقت ہی کے اعتبار سے ان سب کو فزیکلی بھی اگر ہم یعنی مارفولوجی کے اعتبار سے اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں فرق تو نظر آتا ہے کہ ہاں واقعا ایز اٹ اپیئرز جس طرح سے یہ مخلوق ہمارے سامنے ہے ہم صرف اس کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سب کے درمیان فرق نظر آتا ہے. اس کے بعد فرق کی ایک
جہت وہ ہے کہ جس کا تعلق روح سے ہے. یعنی اگر ہم انسان ہی کی بات کریں اور روحانی اعتبار سے دیکھیں تو مختلف افراد کے درمیان صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، اور اس کے بعد مختلف چیزیں جو اسے موروثی طور پر ملی ہے اپنے اجداد کی طرف سے، اس کے اعتبار سے بہت فرق نظر آتا ہے. ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کئی بیماریاں ایسی ہیں، البتہ ممکن ہے کہ اس کو ہم براہ راست روحانی اعتبار سے نہ کہہ سکیں، چلے جسمانی اعتبار سے ہی صحیح، کہ مثلا کئی ایسی چیزیں کہ جو انسان کو موروثی طور پر ملی ہیں، نہ اس نے کچھ کیا ہے، نہ اس نے کوئی کمال کیا ہے، اور نہ ہی اس نے کوئی خطا کی ہے، مگر بہرحال اس کے اندر وہ چیز موجود ہے، دوسروں کے اندر موجود نہیں ہے. کتنے ہی افراد ہیں جن کا آئی سائٹ کا پرابلم صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر جنریشن سے یہ پرابلم چلا آ رہا ہے. ماں باپ کے اندر بھی یہ پرابلم ہے کہ ان کی آنکھیں کمزور تھی، دادا دادی کے یہاں بھی مسئلہ تھا کہ ان کے بھی چشمے لگے ہوئے تھے، تو لہٰذا ان کے بھی چشمے موجود ہیں. اسی طرح سے ڈائبٹیز اور دوسری کئی چیزیں جو جینیٹیکلی آگے مختلف افراد کے درمیان رواج پائی جاتی ہیں، بلکہ کیا کہا جائے کہ انہیں ان بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہ انہوں نے کچھ کیا، کوئی خطا بھی نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، مگر بہت ساری ایسی چیزیں نیگیٹو بھی اور پازیٹو بھی. بہت سے افراد کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ذہن تیز ہے، تو اس کا تو ذہن تیز ہونا ہی چاہیے تھا. اس کا باپ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، اس کا بھی ذہن بہت شارپ ہے، دماغ بہت تیز ہے، لہٰذا اس کا بھی تیز ہونا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ واقعاً یہ چیز وراثت میں اس تک منتقل ہو جائے گی، اور کئی اعتبار سے صحیح بھی ہے. واقعاً جب اس کو اینالائز کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعاً یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ تمام تر فرق جو رکھے ہیں وہ صرف انسانوں میں رکھے، دوسری مخلوقات کے اعتبار سے فقط ان مخلوقات کے اندر رکھیں، یا ہم اگر یہ سانس لینے والے انسان، سانس لینے والے جانور، پودے، ان کو اگر ہم چھوڑ دیں اور دیگر مخلوقات میں آ کر دیکھیں زمین کے اعتبار سے، کیا ساری زمینیں ایک برابر ہے؟ ان میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ ایک زمین وہ ہے کہ جو واقعی بہت فرٹائل ہے، اگر اس کے اندر بیج بویا جائے تو فصل اگے گی. دوسری زمین ایسی ہے کہ وہ اتنی فرٹائل نہیں، اگر اس کے اندر بیج بویا جائے تو کسی قسم کی کوئی گروتھ، کوئی جرمینیشن وہاں پر نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم روحانی اعتبار سے دیکھیں تو کیا پروردگار عالم نے ساری زمینوں کو ایک برابر رکھا؟ پروردگار عالم نے ساری زمینوں کو روحانی اعتبار سے بھی ایک برابر نہیں رکھا. وہی پروردگار جو ہر جگہ موجود ہے، جو خود قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم کہیں پر بھی رخ کرو اللہ وہاں پر موجود ہے. پروردگار عالم اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. مگر اس کے باوجود اگر آپ ٹورنٹو کے اندر خدا سے دعا کریں اور اپنے مکان میں بیٹھ کر دعا کریں فرق ہے، اور اگر مسجد میں آ کر دعا کریں فرق الگ ہے. یعنی اس کی تاثیر میں، اس کی افیکٹیویٹی کے اندر بہرحال فرق آ جائے گا. اب اس کے بعد پھر انسان اگر ٹورنٹو سے باہر نکلے اور باہر نکل کر مثلا پہنچ جائے کربلا محلہ، زمین تو اللہ ہی کی زمین ہے، مگر پروردگار عالم نے اس زمین کو جو شرف عطا کیا ہے خون حسین کے صدقے میں، وہ ظاہر ہے کہ دوسری زمینوں کو تو عطا نہیں کیا. انسان اگر خانہ کعبہ کے پاس جا کر پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے تو خانہ کعبہ جس زمین پر ہے وہ بھی اللہ کی زمین ہے، اور یہ ٹورنٹو یہ بھی اللہ کی زمین ہے، وینکوور وہ بھی اللہ کی زمین ہے، یا کراچی، لاہور، اسلام آباد، یہ تمام زمینیں اللہ ہی کی تو ہے. مگر سب اللہ کے ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے یہ فرق رکھا. ایسا نہیں کہ ان سب کو ایک برابر پروردگار عالم نے قرار دے دیا ہو، بلکہ ان سب کے درمیان فرق موجود ہے. اسی طرح جس طرح زمینوں کے درمیان فرق ہے، اسی طرح سے زمانوں کے درمیان بھی فرق ہے. پروردگار عالم سے انسان دعا مانگے اور وہ دعا مثلا زکات کے مہینے میں مانگے، اور وہی دعا پروردگار عالم سے ماہ رمضان کے اندر مانگی جائے، کیا یہ دونوں ایک برابر؟ ان دونوں کے درمیان فرق ہے. اور پھر ماہ رمضان کے اندر بھی اگر کوئی شب قدر میں خدا سے دعا مانگے تو کیا یہ فرق نہیں؟ یہ سارے کے سارے فرق پروردگار عالم نے زمانوں کے اندر بھی رکھے. عام دنوں ہی کے اندر اگر انسان کسی ایک دن میں دعا مانگ رہا ہے تو خدا تو وہی خدا ہے، مگر شب جمعہ میں اگر انسان خدا سے راز و نیاز کر رہا ہے اور جمعے کے دن اگر خدا سے دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی تاثیر الگ ہے، اس کی تاثیر الگ ہے. خدا وہی خدا ہے، مگر پروردگار عالم نے یہ تمام تر فرق اپنی مخلوقات کے درمیان رکھے ہوئے ہیں. کچھ ممکن ہے کہ واقعا انسان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی یہ فرق رکھے گئے ہوں کہ اسی بہانے سے کم انسان آئے، ورنہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں شب قدر بودی، شب قدر بے قدر بودی، کہ اگر ہر شب کو پروردگار عالم نے شب قدر بنایا ہوتا تو خود شب قدر کی بھی قدر نہ ہوتی. جس طریقے سے پہلے اشرے کے اندر جو جوش اور خروش ہوتا ہے وہ دوسرے اشروں میں کہاں موجود ہوتا ہے، فرق آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہر شب کو پروردگار عالم نے شب قدر بنایا ہوتا تو واقعی خود شب قدر کیا اتنی امپورٹنٹ رہتی؟
انسان کہتا ہے کہ ہر ہی شخص شب قدر میں کبھی بھی یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، لہٰذا آج نہ صحیح کل صحیح کل نہ صحیح پرسوں نہ صحیح ترسوں، اور ممکن ہے کہ پھر دیر از آلویز ٹمارو، اور وہ دن کبھی بھی نہ آتا کہ جب انسان خدا سے راز و نیاز کے لیے اس انہماک کے ساتھ اور اس اٹینشن اور اس کانسنٹریشن کے ساتھ حاضر ہوتا ہے جو شب قدر کا ایک حادثہ ہے. لہٰذا پروردگار عالم میں بہرحال یہ تفاوت تو رکھا ہوا ہے. اب آئیے اگلے مرحلے پر کہ یہ جو تقسیم یا یہ جو فرق ہمیں نظر آتا ہے اس میں ایک تو وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے وضعیت شدہ ہے، اس میں تو میں اور آپ کیا کر لیں گے. یعنی اگر کسی کو پروردگار کو گاڈ گفٹڈ اگر کوئی صلاحیت پروردگار عالم نے کسی کو دی ہے تو واقعی وہ دی ہے. اب اس کے اندر بہت سے ایسے کمالات ہیں کہ جو ان صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ مزید حاصل کر سکتا ہے. امتحان سارا اسی کے اندر ہے. یہ جو پروردگار عالم کی طرف سے گفٹڈ صلاحیتیں ہیں ان کے حوالے سے پروردگار عالم نے کوئی امتحان ایسے یہ نہیں لیا. مثلا فرض کیجیے کہ کسی کی میموری بہت زیادہ شارپ ہے، اس نے کیا تیر مارا تھا؟ یعنی اگر پیدائشی طور پر کسی کی میموری بہت زیادہ شارپ ہے تو کیا پروردگار عالم صرف اس میموری کے شارپ ہونے کی وجہ سے جنت میں کوئی خاص انعام اسے دینے والا ہے؟ یا فرض کیجیے کہ کسی کی آنکھیں بہت زیادہ تیز ہیں، بغیر چشمے کے وہ 5 میل 10 میل تک دیکھ سکتا ہے سمجھانے کے لیے، تو کیا پروردگار عالم اس صلاحیت کی وجہ سے قیامت کے میدان میں اور جنت میں داخل کرتے ہوئے اسے اپریشیٹ کرے گا کہ ویل ڈن، کیونکہ تم 10 میل کے فاصلے تک دیکھ سکتے تھے لہذا تمہارے لیے انعام موجود ہے؟ یا آپ آگے بڑھیے کہ اگر ایک انسان بہت فاصلے سے سن سکتا ہے، اس کے پاس گاڈ گفٹڈ پروردگار عالم کی طرف سے یہ صلاحیت موجود ہے، تو کیا اس بات کے اوپر اس کو ریوارڈ دیا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ کیونکہ تم اتنا دور سے سن سکتے تھے، اتنے فاصلے سے تمہاری سماعت اتنی تیز تھی لہذا تمہیں یہ انعام دیا جاتا ہے؟ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم سے کوئی صلاحیت کی بنیاد پر جنت میں کوئی انعام دے؟ یا الٹا کر لیں کہ وہ جو اتنا تیز نہیں دیکھ سکتا ہے مگر فرض کی جب پیدا ہوا اور 2 سال کے اندر اس کے چشمے لگ گئے یا آنکھیں کم سے کم کمزور ہیں اور 10 سال کا ہے تو 5 نمبر اور اگر مثلا 15 سال کا ہے تو 10 نمبر آگے خدا نہ کرے، تو کیا پروردگار عالم اس بات کے اوپر قیامت کے میدان میں اسے یہ کہے گا کہ جہنم کے اندر جاؤ تمہارے اندر تو یہ صلاحیت بھی موجود نہیں تھی؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ یا فرض کیجیے کہ کوئی انسان پیدائشی نابینا ہے، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، تو کیا اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہے لہٰذا جاؤ جہنم کے اندر، تمہیں اتنی سزا دی گئی، اتنی مدت تک تم کو رہنا پڑے گا، اتنے سانپوں کے ڈنک کھانے پڑیں گے اور اتنے بچھو کے حوالے تمہیں کیا جاتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جسے بہت شارپ میموری دی ہے تو اس نے کوئی تیر نہیں مارا تھا کہ اسے شارپ میموری دی گئی. اور اگر کوئی بہت تیز دیکھ سکتا ہے، بہت دور تک دیکھ سکتا ہے، تو اس نے کوئی چھکا چوکا نہیں لگایا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ انعام اسے دیا گیا ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی خطا کوئی غلطی اس کے نامہ اعمال میں موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم اسے سزا کے طور پر کوئی پنشمنٹ یا کوئی امپریزنمنٹ یا کسی بھی طرح کی کوئی جیل کوئی کالا پانی کوئی سزا دے. کیا دے؟ نہ اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا نہ اس نے کوئی برا کام کیا تھا. پھر یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ یہ فرق اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر ایک کا پروجیکٹ مختلف ہے. دیکھیے جس طریقے سے یونیورسٹی کے اندر یا کالجز کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جس زمانے میں میں یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا تو ہمیں ایک پروجیکٹ دیا گیا اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کہ آپ کو مثلا یہ تحقیق کر کے لانی ہے، اگر یہ کیا تو آپ کو اتنے نمبر ملیں گے. ہم کیا MBA کر رہے ہیں تو خیر مجھے یہ پروجیکٹ دیا گیا تو سب کو یہی دیا جائے گا؟ کہ نہیں، سب کو یہ نہیں دیا جائے گا، سب کے پروجیکٹ مختلف ہوں گے. آپ کو اسٹاک ایکسچینج کا دیا گیا، ایک دوسرا گروپ ہے اس کو ٹیکسٹائل کا دیا گیا، تو تیسرا گروپ ہے اس کو بینک اور لیزنگ کے اوپر کچھ کر کے آنا ہے، چوتھا گروپ ہے اس کو کسی اور پروجیکٹ کے اوپر محنت کرنی ہے، کام کر کے آنا ہے. یہ کیا ہے؟ پروجیکٹ سب سے مختلف یا پروجیکٹ سب سے مختلف ہے. پروجیکٹ مختلف ہے مگر اگر اس پروجیکٹ میں آپ کامیاب ہوئے تو آپ کو بھی MBA فائنانس کی ڈگری ملے گی، وہ کامیاب ہوئے تو ان کو بھی MBA فائنانس کی ڈگری ملے گی، تیسرا اگر کامیاب ہوا تو اس کو بھی MBA فائنانس کی ڈگری ملے گی، چوتھا اگر کامیاب ہوا اس کو بھی. ڈگری ایک ہی ہے، ڈگری میں فرق نہیں ہے، پروجیکٹ کے اندر فرق ہے. پروجیکٹ مختلف ہے، ڈگری ایک ہے. بالکل اسی یعنی اب دیکھیے آپ مجھے بتائیے کہ جس کو پروجیکٹ جو دیا گیا ہے اسی کے اعتبار سے اسے محنت کرنی پڑے گی، اسی کے اندر اپنی پوری ایفرٹ کرنی پڑے گی، یہی اس کو کرنا پڑے گا. اب اس کے اندر جس کا اسٹاک ایکسچینج کا پروجیکٹ ہے اس کو اسٹاک ایکسچینج میں جانا ہے، وہاں پر جا کر محنت کرنی ہے.
جس کا بینک اور لیزنگ کا پروجیکٹ ہے اس کو اس کمپنی میں جا کر کچھ محنت کرنی ہے، لائبریری کھنگالنی ہے، کتابیں نکالنی ہے۔ اگر کسی کا ٹیکسٹائل کا پروجیکٹ ہے تو اس کو وہاں پر جا کر محنت کرنی ہے۔ پروجیکٹ مختلف ہو گئے مگر آخر میں جو ڈگری ہے وہ ایک دی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو مختلف ہے مگر کئی ایسے سبجیکٹ ہیں جو کامن بھی تھے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم انسان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے انہیں مختلف رکھتا ہے مگر مختلف رکھنے کے بعد پروجیکٹ بھی ان کے مختلف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کا پروجیکٹ بھی خیرات ہو اور جو فقیر ہے اس کا پروجیکٹ بھی خیرات ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو ظلم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے ایسا نہیں رکھا بلکہ پروجیکٹ اگر مختلف رکھے ہیں تو اسی کے اعتبار سے تقاضے بھی مختلف ہیں۔ یہاں پر ہمیں قرآن مجید کی وہ آیت سمجھ میں آتی ہے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا نے کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی ہے، اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ذمہ داری کوئی رسپانسبلٹی پروردگار عالم نے نہیں رکھی ہے۔ اگر ایسا رکھ دیا جائے تو یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے ظلم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے جب صلاحیتیں برابر نہیں رکھی تو اسی اعتبار سے ذمہ داریوں کو بھی ایک برابر نہیں رکھا۔ جس کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، جس کی صلاحیتیں کم ہے اس کی ذمہ داری بھی پروردگار عالم نے کم رکھی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب بتائیے واقعا مثلا کلاس روم کے اندر ایک اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے اسٹوڈنٹ کو، مطلب خود میں نے کئی مرتبہ کلاسز میں اسٹوڈنٹ کو پڑھایا بھی الحمدللہ، اور ان کے ایگزامینیشن کو کنڈکٹ کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اسی کے مطابق آپ مجھے بتائیے کہ واقعا ایسا ہوگا کہ میرے پاس کاپیز آ جائیں آنسر اسکرپٹ اور ان کو جانچنے کے بعد اسیس کرنے کے بعد میں سب کو ایک برابر کر دوں؟ ایسا ہوگا؟ اور پھر میں دعویٰ کروں کہ میں بہت بڑا عدالت کا علمبردار ہوں، میں نے سب کو ایک برابر کر دیا؟ نان سینس ہے، اٹس ایبسولوٹلی نان سینس۔ آپ اگر یہ لگیں گے سب کی آنسر اسکرپٹ آ گئے، سب کی آنسر شیٹ آ گئی اور پھر میرے کو 50 نمبر کا یا 50 نمبر کا پیپر تھا تو میں تو بڑا عدالت والا ہوں، سب کو برابر کروں گا، تو آؤٹ آف 50 سب کو 40 کر دیا یا آؤٹ آف 50 سب کو 30 کر دیا۔ آپ مجھے بتائیے اگر میں ایسا کر دوں تو اس کے بعد اگلے امتحان کے اندر کوئی محنت کرے گا؟ وہ کہے گا عجیب پاگل لیکچرر یا عجیب پاگل ٹیچر ہماری کلاس میں آ گیا کہ جو کچھ نہ لکھے اسے بھی 30 دے دیتا ہے اور جو پورا لکھتا رہا ہے اسے بھی 30 دیتا ہے، جو سارے آنسر لکھے ہیں جس نے اس کو بھی 30 مارکس اور جس نے کچھ نہیں لکھا ہے اس کو بھی 30 مارکس۔ کیا اس طرح کی برابری واقعی قابل قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اس طرح کی ایکویشن اور مساوات کسی بھی اعتبار سے اپریشیبل ہو سکتی ہے؟ کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا؟ کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ تو پھر کیا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے کہ کس نے کتنا لکھا ہے، کس نے کیسا لکھا ہے، سوال کا جواب کتنا اپروپریٹ ہے، اس کے اعتبار سے مارکس کی ڈویژن کیجیے اور جس نے جتنے نمبر کا جس کا استحقاق ہے، جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کے مطابق آپ نمبر دیجیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ واقعی مجھے بتائیے کہ اب اگر میں اس طریقے سے کروں تو اب تو انصاف اور عدالت ہو جائے گی؟ یعنی اب تو عدل ہو گیا کہ میں نے سب کو برابر نہیں کیا بلکہ ہر ایک کی کاپی کو جانچنے کے بعد اسیس کرنے کے بعد یہ دیکھا سوال کیا ہے، ہاں جواب اس کا صحیح، کوالٹی وائز ہاں صحیح۔ مثلا اگر لینگویج کا پیپر ہے تو میں نے رائٹنگ کو بھی چیک کر لیا، سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد نمبر دے دیے، اب صحیح ہو گیا، عدالت ہو گئی، انصاف ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ وہ عدالت اور وہ انصاف ہے کہ جو انسان کے اختیار میں ہے، اس سے زیادہ تو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ یعنی اس سے زیادہ اگر ہم عدل کرنا چاہیں تو شاید ہمارے بس میں نہیں ہے، ورنہ حق کے عدالت تو ابھی بھی ادا نہیں ہوا۔ یعنی اگر ایک ٹیچر کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ کس نے کتنا لکھا ہے، کیسا لکھا ہے اور اس کے مطابق وہ نمبر دے دے۔ اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ایک کے 40 نمبر ہو آؤٹ آف 50، ایک کے 30 ہو، ایک کے 35 ہو، ایک کے 49 ہو، ایک کے 45 ہو۔ یہ عدالت ایک انسان کے بس میں ہے، اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن کیا پروردگار عالم جب عدل کی بات کرتا ہے تو اتنی محدود اور سپرفیشل عدالت ہوتی ہے؟ جی نہیں۔ ایک انسان جب کاپی کو چیک کرے گا تو واقعا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اگر پروردگار عالم سے پوچھا جائے تو وہ یہ بھی کہے گا کہ دیکھو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی چیک کرو کہ کس نے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر امتحان کی تیاری کی ہے اور کس نے لالٹین کی روشنی میں خدا کے اس مرضی کے لیے اور اس امتحان کی تیاری کی ہے۔ فرق ہے کہ اس فرق کو نوٹ نہیں کیا جائے گا، اس فرق کو نہیں دیکھا جائے گا۔
بس یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کے 40 نمبر اس کے 30 نمبر اور اس کے اعتبار سے ایک کا گریڈ A+ ہو جائے اور ایک کا گریڈ A ہو جائے، بس نہیں، بلکہ پروردگار عالم اس بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھے گا، اس پس منظر کو بھی دیکھے گا، کس میں کس ماحول میں۔ ایک گھر وہ ہے کہ جہاں پر ماں باپ دونوں پڑھے لکھے، بہترین اسکول ہے، چلیے اسکول کو ہم ایک ہی رکھتے ہیں، ٹیوٹر بھی رکھا ہوا ہے اور تمام تر چیزیں انوائرمنٹ میں موجود ہیں، اور دوسرا بچہ وہ ہے کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، کچھ بھی معلوم نہیں، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں، اور ان دونوں نے ایک برابر لکھا اور ان دونوں کو 30 نمبر دے دیے گئے یا 35 نمبر 40 نمبر دے دیے گئے، یہ دونوں کہاں سے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وہ جس نے چشمہ پرسی کے عالم میں اپنے امتحان کی تیاری کی ہے وہ فار بیٹر ہے اس اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں کہ جس نے تمام تر سہولتوں کے بعد کسی کام کو انجام دیا ہے۔ جب صلاحیت اس کے پاس زیادہ ہے، انوائرمنٹ فیوریبل ہے، تو اس سے تقاضا بھی یہ ہے کہ اب وہ فقط اگر 35 نمبر لے جو غریب بچے نے بھی لیا ہے تو اتنا اس سے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ تقاضا کیا جائے گا کہ اور کر کے دکھاؤ، اور کر کے دکھاؤ، اور کر کے دکھاؤ۔ ممکن ہے کہ وہ بچہ کہ جس کا انوائرمنٹ اس کے فیور میں نہیں تھا وہ 35 نمبر لے کر خدا کی نگاہ میں وہ منزل حاصل کرے جس کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے بچے کو 45 لینے پڑیں گے، اس کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی، جیسے کہ اس کا انوائرمنٹ اس کے سپورٹ میں تھا، دوسرے کا انوائرمنٹ اس کے سپورٹ میں نہیں تھا۔ تو ایک بنیادی نقطہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہرحال اگر پروردگار عالم نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، اگر کنڈیشن کو فیوریبل بنایا ہے تو اب اس کے بعد اس سے تقاضا بھی زیادہ ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا خصوصیت کے ساتھ میرے نوجوان دوستوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں، اگر وہ تھوڑا سا اس کے اوپر دقت کریں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص کسی کو قتل کر دے، یہ محدودیت کے حوالے سے جو ہمارے پاس لمیٹیشن ہے نا کسی چیز کو ایسیس کرنے کی اور اس کے بعد ریئیکٹ کرنے کی، ہم بہت محدود ہیں اس دنیا کے اندر، ہم بہت لمیٹڈ ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے کیا سزا ہے؟ ایکسٹریم پر اگر ہم جائیں تو کیا سزا ہے اس کے لیے؟ سزا موت، اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، یہی ہے ہمارے پاس۔ ایک بے گناہ کو کسی نے قتل کر دیا، ہم اس کو سزا موت دے دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ فرض کیجئے کہ اگر وہ 2 افراد کو قتل کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ 2 مرتبہ سزا موت، وہ جج صاحب اگر لکھ بھی دیں 2 مرتبہ سزا موت تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ناممکن ہے۔ ایک دفعہ مرنے کے بعد وہ ہاتھ میں کہاں آئے گا کہ دوسری مرتبہ اسے پھانسی پر چڑھایا جائے؟ تیسری دفعہ اگر کسی نے 3 مرتبہ 3 افراد کو قتل کر دیا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی ابھی تازہ ہے نا 148 افراد کے قتل کے جرم میں صدام حسین کو سزا موت دی گئی، تو اگر اناؤنس ہے 148 تو خیر یہ تو رف فیگر ہے، ورنہ وہاں تو شاید ہزاروں لاکھوں کا فیگر آئے گا۔ مگر کیا ایک مرتبہ موت دینے کے بعد، سزا موت دینے کے بعد، ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ ایگزیکیوٹ کرنا ہمارے لیے پاسبل بھی ہے؟ پاسبل بھی نہیں ہے۔ ہم اتنے لمیٹڈ ہیں اور اتنے محدود ہیں کہ ہم واقعاً حق کی عدالت ادا کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ پروردگار عالم کی عدالت اپنے کمال کے ساتھ قیامت کے دن برپا ہو کہ جہاں پر بار بار زندہ کیا جائے اور بار بار موت کے حوالے کیا جائے، اور اس طرح کی یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جگہ صرف وہ صرف جہنم ہے، تو جہنم ہی کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر چلیے ہم اپنی محدودیت کو ذرا سمجھیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی اس قاتل کو اگر قتل کر دیا جائے، سزا موت دے دی جائے، ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، کیا اس کے بعد بھی ایک ہی آدمی کا قاتل تھا، ایک سے زیادہ کو قتل نہیں کیا تھا، ایک ہی آدمی کو قتل کیا تھا بے گناہ کو، کیا اسے قتل کر کے جو قاتل ہے ایک مرتبہ عدالت کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا مقابلہ ہے پاک و پاکیزہ خون مولا کائنات کا اور عبد الرحمان ابن ملجم کے نجس خون کا؟ کیا مقابلہ ہے؟ اگر ابن ملجم کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے اور صرف اس نے مولا ہی کا خون بہایا تھا، تو کیا واقعا انصاف کا حق ادا ہو گیا؟ عدالت منعقد ہو گئی، برپا ہو گئی؟ ہم بہت محدود ہیں، بہت محدود ہیں، ہمارے پاس بڑے لمیٹیشنز ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کے اندر بڑا محدود کام ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ واقعاً قیامت کے دن کی ضرورت ہے کہ یہاں پر صحیح معنوں میں پروردگار عالم کی عدالت برپا ہو اور انصاف ہو سکے،
ورنہ یہاں پر ہم جو بھی کریں گے بڑا محدود کریں گے، اس سے زیادہ ہم کچھ کر بھی نہیں پائیں گے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. یعنی آپ اور دیکھ ڈالیے، واقع یزید کو اگر قتل کر دیا جاتا، یزید سے قتل تو نہیں کیا گیا لیکن اگر قتل کر دیا جاتا تو کیا امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ ہو سکتا تھا؟ اسی طریقے سے مثلاً ائمہ کرام میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا زمانے کے امام کے علاوہ. اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. یعنی اگر ہم متوکل کو قتل کر دیں، اگر مثال کے طور معتمد علی اللہ کو قتل کر دیا جاتا تو کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے خون کا بدلہ ہو سکتا تھا؟ یا اگر امیر شام کو قتل کر دیا جاتا تو امام حسن علیہ السلام کے خون کا بدلہ ہو سکتا تھا؟ کیا ہو سکتا تھا بدلہ؟ کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے یہ کامل عدالت یا کامل انصاف اسے نہیں کہا جا سکتا. ہاں ٹھیک ہے، یہ جو انسان کے بس میں ہے وہ اپنی کوشش کر سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ جو حق ہے وہ تو ادا نہیں ہو سکتا. ہم بڑے محدود انوائرمنٹ میں بڑی محدودیتوں کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ پروردگار عالم نے جتنی صلاحیت دی ہے اتنی انسان کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر پروردگار عالم نے صلاحیت نہیں دی ہے تو مطمئن کہ پروردگار عالم پہ سوال بھی نہیں کرے گا. میں 2-3 مثالیں اور دوں اور آج کی مجلس کو اختتام کی طرف لے جاؤں کہ دیکھیے مجھے بتائیے واقعاً اگر ایک شخص جس کے پاس سال بھر کے خرچے کے بعد کچھ نہیں بچتا، کیا شریعت اور اسلام اس سے خمس کا مطالبہ کر سکتی؟ شریعت کی طرف سے یہ مطالبہ آ سکتا ہے؟ شاید تمہارے پاس بچے یا نہ بچے تم خمس نکالا کرو، کیا یہ مطالبہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہوگی؟ غلط ہے، ڈیمانڈ ہی غلط ہے. جب اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، جب بچت ہی نہیں ہے، جب موضوع ہی منتفی ہے تو اس کے بعد وہ کیا خمس نکالے گا؟ کچھ نہیں نکالے گا. اس سے مطالبہ بھی نہیں ہے. اس کو تو خمس دیا جائے گا، اس کی تو کمک کی جائے گی، اس کی تو مدد کی جائے گی. پروردگار عالم نے زکات رکھی ہے، اس کا نصاب معین کی ہے. غلات اربع انعام ثلاثہ نقدین کہ یہ کراپس ہیں کہ جس کے اوپر زکات ہے، یہ مویشی ہیں کہ جن کے اوپر زکات ہے، اور یہ کرنسیز ہیں کہ جن کے اوپر زکات ہے. اگر ایک شخص کے بعد ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیا اس سے زکات کا مطالبہ کیا جائے گا؟ اس سے زکات کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. آگے بڑھ کے دیکھ لیجیے پروردگار عالم جب حج کو واجب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. یہ دیکھو اللہ کا یہ حق ہے اس کے بندوں کے اوپر کہ جس کے پاس استطاعت ہے، whoever کہ جس کے پاس کیپیسٹی ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. اور اگر کوئی ریفیوز کرتا ہے، انکار کرتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے حج اور تمہاری زیارتوں کی، کوئی ضرورت نہیں. پروردگار عالم کو واجب کس پر کیا کہ جس کے پاس استطاعت ہے. اگر مال ہی نہیں ہے، اگر صحت ہی نہیں ہے، اگر راستہ ہی کھلا ہوا نہیں ہے اور پھر مطالبہ کیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ ظلم ہے. ایک بندے کے پاس اس بات کا امکان ہی نہیں ہے پھر اسے مطالبہ کیا جا رہا ہے. نہیں، امکان ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ریسپانسبلٹی نہیں دیتا. پروردگار عالم نے ایسا مطالبہ نہیں کیا. ایک انسان جو کھڑا نہیں ہو سکتا، کیا واقعی اس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے؟ اگر ایک انسان بیمار ہے، پانی استعمال کرے گا اور مریض ہو جائے گا، کیا اس سے واقعی پانی کے ساتھ وضو کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ ختم مطالبہ نہیں کیا گیا. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے جو مطالبہ کیا ہے وہ انسان کے امکان میں ہے تو مطالبہ کیا گیا ہے. اگر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اس مطالبے کو ہٹا دیا گیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا. دین کے اندر حرج نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے دین کے اندر آپ دیکھیں گے حرج موجود نہیں ہے. لہذا ہر مسئلے کے اندر تقریباً ہمیں یہ استثناء ملتا ہے کہ اگر یہ حرج کا باعث ہے تو یہ ساقط ہے، اگر یہ عسر و حرج کا باعث ہے، شدید مشقت کا باعث ہے، یہ تمہارے لیے ساقط ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے روٹین لائف کے اندر، عام زندگی کے اندر انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری ایسی نہیں ڈالی ہے کہ جو اس کی رینج سے، اس کی قدرت سے باہر ہو. ہاں اگر وہ آخری مرحلہ آ جائے قتال کا تو انشاءاللہ جو زمانے کے امام کے ظہور کے بعد ہوگا تو اس وقت تو یہ بہرحال ہے. اس کے اندر بھی کچھ ایگزمپشن ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ بیماریاں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایگزمپٹیڈ ہے اس کے اندر بھی. لیکن ان پرنسپل اگر انسان یہ کہے کہ میں اگر جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، لہٰذا مجھے جانا ہی نہیں ہے، کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ ایک آخری بالکل ایکسٹریم آتا ہے کہ جہاں پر بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی میڈیکلی فزیکلی فٹ ہے
उसको फिर मैदान के अंदर आना ही आना है, चाहे उसे अपनी जान कुर्बान करना पड़े। अच्छा, ये फर्क भी इस बात को, अगर मेरे नौजवान दोस्त यहाँ पर जो मौजूद हैं थोड़ी तवज्जो करें, जाहिर है कि इसकी डिटेल में जाने का तो मौका नहीं, मगर देखिए एक आलिम दीन ने वाकई इसको बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट किया था, अल्लामा तालिब जहरी साहब ने एक मरतबा बहुत उम्दगी के साथ इसको एलोबरेट किया था। मैं उन्हीं के अल्फाज आपके सामने बयान कर दूं। तो देखिए कितना परवरदिगार आलम ने फ्लेक्सिबिलिटी को रखा है। ये नमाज है, फर्ज कीजिए इंसान ये कहे कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा कोई मुझे कत्ल कर देगा, शूट कर देगा, क्या करूं? नमाज पढ़ूं या अपनी जान बचाऊं? नहीं, अपनी जान बचाओ, नमाज रहने दो। मतलब शरीयत यही है, इल्ला मन उकरहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, कि अगर किसी को मजबूर कर दिया जाए और उसका दिल मुतमइन है तो ये मौका तकव्वुर का मौका है। यही वो मौका है कि जहां पर इंसान अपने आप को बचा ले, और ठीक है टेम्परेरी अगर नमाज नहीं पढ़ता कोई मसला नहीं, बाद में कज़ा कर ले, ये रहेगा तो बाद में नमाज पढ़ सकेगा, यही नहीं रहेगा तो नमाज कैसे पढ़ेगा? शरीयत का मसला यही है। शरीयत कहती है तक़िया किस चीज का नाम है? इसी चीज का नाम है कि दीनदार इंसान को बचाया जाए, उसे ज़रर से, उसे किसी नुकसान से बचाया जाए। ये दीन का एक मुसल्लमा मसला है। चाहे तक़िया के उन्वान से कोई कितना ही एलर्जिक हो जाए, मगर प्रैक्टिकली इस चीज के ऊपर तारीख के अंदर भी अमल किया गया, कुरान मजीद की भी गवाही से मौजूद। यही सूरह निसा की आयत जो हज़रत अम्मार यासिर के कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई, इल्ला मन उकरहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, क्या अगर किसी को मजबूर कर दिया जाए जबकि उसका दिल मुतमइन है तो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक, इसी तरह हमें मिलता है सूरह गाफिर के अंदर, जिसका दूसरा नाम सूरह मोमिन है, 40वां सूरह। क़ाला रजुलुम मुमिनुम मिन आले फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु, ये कहा किसने कहा? रजुल ने कहा, मर्द ने कहा, मोमिन ने कहा, मिन आले फ़िरऔन जो बज़ाहिर फ़िरऔन वालों में से था, यक्तुमु ईमानहु, जिसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। तो क्यों छुपाया हुआ था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने के लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए छुपाया हुआ था। वो तक़िये में रहते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करना चाह रहे, मगर जब देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अब तो कत्ल किया जाएगा, लिहाजा अब तक़िये का कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि तुम ये क्या करना चाह रहे हो, तो जुल्म, उसका ऐलान किया उन्होंने। मगर उस मौके पर, उससे पहले उन्होंने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। क़ाला रजुलन, तो परवरदिगार फरमाता है रजुल था, मोमिन था, और उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। तो बुनियादी मसला क्या यही है कि अगर इंसान की जान खतरे में है, अगर नमाज पढ़ेगा मारा जाएगा, अगर नमाज को छोड़ दो, अपने आप को बचाओ। अगर मैंने रोजा रखा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, ठीक, रोजे को भी छोड़ दो, अपने ईमान को महफूज रखते हुए अपनी जान को बचाओ, ठीक, कोई मसला नहीं। अगर कहीं पर गए और पता चला कि साहब अगर मैंने यहाँ पर खाना नहीं खाया, उनको पता चल गया, तो वो इतने एक्सट्रीमिस्ट से मुझे कत्ल कर देंगे, ठीक, कोई मसला नहीं, खाना भी खा लो, रोजा टूट गया, कोई बात नहीं, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई हराम काम नहीं किया। इसी तरीके से हज, अगर कोई कहे मैं हज पर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, ताकि जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचाओ। इसी तरह ज़कात और खुम्स का मसला है, तो फर्ज कीजिए अगर कोई इस तरीके से करे कि तुमने अगर ज़कात और खुम्स दिया मैं तुमको शूट कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं देने की, वेट करो। अच्छा, ये वाकई है, हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं फकत एक बनावटी मिसाल पेश कर रहा हूं। आप जानते हैं नुवाब अरबा, इमाम असर व ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, उनके जो 4 नायबीन में थे, उनमें से एक ने बाकायदा रोगन फरोशी का कारोबार इख्तियार किया हुआ था लोगों के सामने शो करने के लिए, और उन्हीं बर्तनों के अंदर वो खुम्स वगैरह की रकम रख के इमाम ज़माना तक पहुंचाया करते थे कि अगर ये हुकूमत को पता चल गया और उनके कारिंदों को पता चल गया तो वो डेफिनेटली जरर पहुंचाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा उन्होंने ये काम किया था। तो ये है कि वाकई अगर पता चले कि खुम्स अगर दिया तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो ठीक है फिलहाल रोक लो, बाद में जब हालात फेवरेबल हो तब इस काम को अंजाम देना। इसी तरीके से जितनी भी इबादतें हैं उन सब के अंदर ये मसला आता है, मगर जहाद के अंदर क्या है? जहाद के अंदर बिल्कुल उल्टा मामला। अब तक ये था अपने आप को बचा लो, नमाज छोड़ दो, अपने आप को बचा लो, रोजा छोड़ दो, अपने आप को बचा लो, हज छोड़ दो, अपने आप को बचा लो, ज़कात छोड़ दो, अपने आप को बचा लो, खुम्स छोड़ दो। लेकिन जब जिहाद की बारी आई, ताकि जाओ और अपनी जान कुर्बान कर दो, ये फर्क क्या है? ये फर्क कहां पर आ गया? अभी तक ये था कि तुम अपनी नमाज को कुर्बान कर दो, अपनी जान बचाओ, और अब जिहाद की बारी आई तो कहा मैदान में जाओ और अपनी जान कुर्बान कर दो। ये फर्क क्यों आ गया? अल्लामा तालिब जहरी इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि फर्क इसलिए आया
کہ جب تمہاری نماز خطرے میں ہو اپنی جان بچاؤ، نماز کو ترک کر دو. جب تمہارا روزہ خطرے میں ہو اپنی جان بچاؤ، اپنے روزے کو ترک کر دو. جب تمہارا حج خطرے میں ہو اپنی جان بچاؤ، اپنے حج کو ترک کر دو. لیکن جب خود نماز خطرے میں آ جائے، جب خود روزہ خطرے میں آ جائے، جب خود حج خطرے میں آ جائے، جب خود اسلام خطرے میں آ جائے تو اپنی جان قربان کر کے نماز کو بھی بچاؤ، روزے کو بھی بچاؤ، پورے اسلام کو بھی بچاؤ. یہ بنیادی فرق تو آئے گا. اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. اس کی تشخیص کون کرے گا؟ امام وقت. اس کی تشخیص کون کر سکتا ہے کہ یہ وقت جہاد ہے میدان میں نکل کر جان قربان کرنے کا، یا امام یا نائب امام؟ اسی لیے مسئلہ شرعی کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، جہاد دفاعی تو ہر صورت میں واجب ہے، وہ تو عقلی طور پر لاجیکل ہے کہ اگر انسان پر حملہ ہو رہا ہے، گھر پر بھی ہو رہا ہے، تو وہ اپنے ڈیفینس کرے گا. اگر ملک پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ ڈیفینس کرے گا. لیکن جہاد ابتدائی کہ سب جہاد کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے، آپ دیکھ ڈالیے. یعنی اس کے اندر تو مرحوم امام خمینی کا مسئلہ بھی یہی تھا اجتہاد کے اعتبار سے. حالانکہ مرحوم امام خمینی زمانہ غیبت کے اندر فقیہ کے اختیارات کے حوالے سے بڑی وسعت کے قائم. اگر آپ تحریر الوسیلہ دیکھیے اس کے اندر بھی ملے گا. شہید مطاری علی اللہ مقامہ نے اپنے پورے تھیسس کے اندر جو کتاب کی شکل میں اس کے اندر اوور آل تمام کو کہا کہ نظریہ اسی طریقے سے بیان کیا کہ جہاد ابتدائی غیبت کے زمانے میں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. جہاد دفاعی اپنی جگہ مگر جہاد ابتدائی نہیں، جائز نہیں ہے. اس لیے کہ صحیح معنوں میں اس کی تشخیص دینا سوائے امام معصوم کے کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کون سا وقت وہ ہے کہ جب جہاد ابتدائی کیا جا سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جہاد ابتدائی کا وقت نہ ہو اور اسے ڈکلیئر کر کے کسی کی جان لینے کا عذاب کسی کے سر پر آ جائے. ہاں لیکن اگر امام معصوم نے اسے ڈکلیئر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہاں واقعی یہی وقت تھا کہ جب اس جہاد کو ہونا چاہیے تھا. ورنہ ٹھیک ہے ایک دن بس بہت آ سکتے ہیں. اگر سوشل سائنسز میں کبھی بھی آپ اینالائز کریں گے تو 2+2=4 تو نہیں ہونے والا ہے. یہ تو فزیکل چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے، ورنہ سوشل سائنسز کے اندر تو کبھی بھی یہ نہیں ہونے والا. آپ دلائل دیکھیے تو 4 دلیلیں یہاں پر نظر آئیں گی، 4 وہاں پر نظر آئیں گی، 10 آرگومنٹ یہاں پر نظر آئیں گے، 10 آرگومنٹ وہاں نظر آئیں گے. جہاں تشخیص کا معاملہ ہے اور ایسے سینسیٹیو ایشوز کے اندر آپ دیکھیں گے اسپیشلی مثلا اس ایشو کے اندر کہ امام معصوم ہی تشخیص دے سکتا ہے. اور جب امام معصوم نے تشخیص دی تو پھر اس شان کے ساتھ کہ انکان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی، حسین مظلوم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا یا زبان قال سے یا زبان حال سے، اگر دین محمد میرے جد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا چاہے تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، انتظار کس بات کا ہے، تکلف کس بات کا ہے. حسین ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اگر نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے حسین تیار ہے. جس نے 25 حج پا پیادہ کیے ہوں اگر حج سے ایک دن پہلے حج کو عمرے سے تبدیل کرنا پڑے حسین اس کے لیے بھی تیار ہے. اور اس کے بعد اگر کربلا کے میدان میں خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹانا پڑے حسین اس کے لیے بھی تیار ہے. اس کے بعد عاشور کے دن سخت پیاس کے عالم میں اتنی قربانیاں دینے پڑے حسین اس کے لیے بھی تیار ہے. یعنی حبیب ابن مظاہر جیسا دوست حسین نے قربان کیا، بریر حمدانی جیسے قاری قرآن کو حسین نے قربان کیا کہ یہ قربانی بھی خدا کی راہ میں. مسلم بن عتیہ اسدی جیسے صحابی رسول کی قربانی امام مظلوم نے پیش کی ہے. اور اس کے بعد سے اون محمد کی قربانی، علی اکبر کے سینے کی قربانی، حضرت عباس کے بازوؤں کی قربانی. یعنی ہم لوگ دیکھیے واقعی قربانیوں کا پورا سلسلہ ہے. البتہ یہ جہاد بھی جہاد ابتدائی کہنا تو شاید غلط ہو، اس لیے کہ اسے بھی مسلط ہی کیا گیا امام مظلوم کے اوپر. امام مظلوم کے اندر واقعی اگر آپ دیکھیں آخر تک امام نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے بلڈ شیڈ کو اوائڈ کیا جا سکے. ہاں لیکن اگر اس طرح سے جنگ کو مسلط کیا گیا ہے تو اب حسین کی طرف سے آپ دیکھیے اقدام کس طرح سے ہوتا ہے. مظلوم ہے، یقیناً مظلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس کے بعد جب میدان کے اندر گئے علی اصغر کی قربانی کے بعد بھی وہ ششماہا بھی قربان ہو گیا، اور اس کے بعد جب حسین میدان میں گئے تو شہید ہونا ہے، شہادت قبول کرنا ہے، سب معلوم ہے. مگر اس کے بعد بھی میدان کے اندر گئے تو کس انداز سے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں. باقاعدہ کہا ہے کہ تم نے میرے اکبر کو بھی قتل کر دیا، تم نے میرے عباس کو بھی قتل کر دیا،
اس طرح سے حسین نے جہاد کیا ہے کہ فوج اشکیا اس کا آخری سرا کوفے کے دروازے سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوا. وہ شان شجاعت علی ابن ابی طالب حسین ابن علی نے میدان کربلا میں دکھائی ہے. مگر وہ وقت جایا کہ عصر عاشور فضاؤں کے اندر یہ صدائیں گونجنے لگیں, علاقت کو تل الحسین و بے کربلا, علاقت زو بے حسین و بے کربلا. حسین قتل کر دیے گئے, حسین ذبح کر دیے گئے. مگر جب یہ سب نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا, اس کے بعد کیا ان مظالم کا اختتام ہو گیا؟ کہ اس کے بعد ان مصائب کا اختتام ہو گیا؟ جی نہیں, ان مظالم کا اختتام نہیں ہوا, بلکہ اس کا ایک اور رخ ہمارے سامنے آیا. عام طور پر اگر کسی گھر پر کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں, مگر یہاں حسین کو جب شہید کیا گیا تو کیا انداز ہے آنے کا کہ کوئی تماچے مارنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی تازیانہ اٹھا کر آ رہا ہے, کوئی آگ لے کر آ رہا ہے, خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے, بچی کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں, سکینہ کے دامن میں, کرتے کے دامن میں آگ لگائی جا رہی ہے. اور باقاعدہ ملتا ہے کہ وہ بچی جب آگ سے گھبرا کر ادھر ادھر کربلا کے میدان میں پھر رہی تھی تو اس موقع پر حمید ابن مسلم جو یزیدی سپاہ کا ایک رپورٹر تھا, اس نے آگے بڑھ کر چاہا, عیسائی اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اسلام سے, اس نے آگے بڑھ کر چاہا کہ کسی طریقے سے اس آگ کو بجھا دیا جائے. مگر جب وہ قریب آتا, سکینہ اپنی آگ کو بھول جاتی اور کہتی ہے, شیخ مجھے ہاتھ مت لگانا, میں سید زادی ہوں, میں نبی زادی ہوں, مجھے ہاتھ مت لگانا, میں علی اور فاطمہ کی وارث ہوں, مجھے ہاتھ مت لگانا. وہ کہتا ہے کہ بچی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, فقط آگ بجھانا چاہتا ہوں. اور جب آگ بجھ گئی تو اس کے بعد بھی کہتی ہے, اے شیخ مجھے نجف کا راستہ تو بتا دے, نجف کا راستہ کس طرف ہے؟ کیا بیوی نجف کا راستہ کس لیے پوچھ رہی ہو؟ کہا کہ نجف میں میرے دادا مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہے, میں ان سے فریاد کروں گی کہ سب کے یتیموں کی مدد کرنے والے آئیے اپنی یتیم پوتی کی مدد کیجیے. کہ کربلا کے میدان میں کیا کیفیت ہو گئی؟ بس عزیزوں ذرا شام غریبہ میں کس طرح سے یہ اہل حرم کربلا کے میدان میں آئے, یہ تو ذرا سن لیجیے کہ سید سجاد سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے, عاشور کو عصر عاشور کے بعد شام غریبہ میں جب خیمے میں آگ لگی ہے تو یہ اہل بیت کا خاندان کس طرح سے کربلا کے میدان میں آیا؟ سید سجاد آنسوؤں کے ساتھ تصویر دکھاتے ہیں جو ہاتھ میں تھی اور فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے ذرا دیکھ, اگر اس تصویر کو توڑ دیا جائے تو دانے کس طرح بکھر جاتے ہیں, جس طرح یہ دانے بکھر جاتے ہیں اسی طرح سے کربلا کے میدان میں اہل بیت کا خاندان بکھر کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا